والفرقان الحميد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل في آية أخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے حالات پاکستان اور افغانستان میں بہت بہتر ہو چکے تھے. ساری دنیا اس بات کو محسوس کرنے لگی تھی کہ مسلمان ٹریک پر چڑھ رہے ہیں، اسلام بلندی کی طرف اٹھ رہا ہے، غلبہ کی منزلیں طے کر رہا ہے. یہ کیفیت آپ جانتے ہیں کہ اعداء الاسلام کو اسلام کی کامیابی برداشت نہیں ہے. وہ قوتیں جو اسلام دشمن ہیں، جو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، وہ ساری کی ساری قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے مکر و دجل کے جال پھیلا رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، جتنی ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت الی اللہ کا وہ عظیم الشان حمل جو طویل عرصہ سے منقطع تھا وہ جاری ہوا، اور اس سے کافر قوتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی قدر توجہ اور احتیاط اس بات پر بھی دینا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے دشمن کس طرح سے دعوت و جہاد کی گاڑی کو، اس قافلے کو اس کے ٹریک سے اتارنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ماضی میں طویل عرصہ مسلمان کافروں کی قوت، ان کے غلبے، ان کے کلچ میں بری طرح بے بس تھا، اور مسلمانوں کے اندر ایک جمود، ایک سکوت، اس طرح کا تخلف تھا کہ پوری دنیا میں کافر، ان کی قوتیں، ان کے نظام، ان کا غلغلہ تھا. اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی تبدیلی آئی. افغانستان کی سرزمین سے جہاد فی سبیل اللہ کے اس طاقتور عمل سے پوری دنیا میں یہ نظریہ، یہ منظر، الحمدللہ یہ دعوت، یہ قافلے پھر سے چلے، وہ سارے کے سارے ایام پھر سے زندہ ہوئے، اور بہت بڑی طاقت کمیونزم کی، اشتراکیت کی، یہودیوں عیسائیوں کی ایک قوت روس افغانستان کے جہاد میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ قوت ختم ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کر تتر بتر ہو گئی. ان کے نظریے، ان کی کرنٹیاں، ان کی اشتراکیت سب کچھ بکھر گیا. اور اس کے بعد دوسری قوت امریکہ اور نیٹو، یہ جو صلیبیوں کی بچی کھچی قوت تھی، اس قوت نے اسی خطے کا رخ کیا، اور وہ اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں طاقت کے نشے میں سرشار، طاقت کے نشے میں چور اس خطے پر آن پڑے. ان کا خیال تھا کہ ہفتوں کی بات ہے، اللہ کی قسم عشروں تک بات بڑھ گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں، مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کی طاقتور قوت کے ساتھ مسلمان اپنی جماعت، اپنی دعوت، اللہ کے دین سے محبت، قربانیوں کے جذبے کے ساتھ
آہنی چٹان کی طرح میدان میں ڈٹے ہیں، ان کو اپنا ایام، ان کو اپنا انجام نظر آنے لگا۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں بھی اور بہت حد تک پاکستان میں تکفیر کا فتنہ دعوت کو ایک الگ رنگ دے کر، ایک ٹریک بدل کر اس قافلے کو ٹریک سے اتارنے کی کوشش ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے نوجوانوں کے اندر اضطراب، پریشانی، تشکیک، عدم الیقین، توڑ پھوڑ کا سلسلہ، اور وہ جو رخ تھا یہودیوں عیسائیوں کی طرف، امریکیوں صلیبیوں کی طرف، نیٹو کے فوجیوں کی طرف، ساری جہادی قوتوں کا، ان کے حملوں کا، ان کے اسلحہ کا سارا وہ رخ، اس کی بجائے پاکستان کے اندر یہ ذہن کہ نفاذ شریعت کو بنیاد بنا کر اور حکام اور ولاۃ الامور کی تکفیر کے فتوے دے کر اس طاغوت کے مددگار ہونے کا سٹنٹ کھڑا کر کے وہ سارے حملات کا رخ اندرون پاکستان کی طرف، گلی گلی، شہر شہر، ایک دوسرے پر قتل و قتال، حملے وار اور کفر کے فتوے، یہ ایک بہت بڑی لہر اس وقت آئی ہے جس سے اللہ کی قسم کافروں کو فائدے مل رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان ہو رہے ہیں۔ جہاد کی بجائے فساد کا بہت بڑا راستہ کھلا اور اس کو نام دیا گیا، جو اس پر ملمہ یا لباس چڑھایا گیا وہ دعوت ہی ہے، نفاذ شریعت کی دعوت ہے، حکم بما انزل اللہ کی دعوت ہے، طاغوت کے خلاف مسلح جدوجہد کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہودیوں، عیسائیوں نے اور کافروں نے ہمیشہ جب میدان جہاد میں مسلمانوں سے مار کھائی ہے تو اللہ کی قسم پھر سازش، مکر، دجل، فتنہ، فریب، مسلمانوں کی جماعت کو، ان کی وحدت کو، ان کی قوت کو، ان کی دعوت کو اندر سے پھاڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ کسی طور وہ مسلمانوں کے اس ریلے کو، ان کے اس خوفناک طاقتور توحیدی جہادی حملے کو، دعوت کی جلغار کو کاؤنٹر کر سکے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ تشکیک، شبہات اندر سے پھاڑنا، نوجوانوں کو شکار کرنا، مسلمانوں کے اندر وہ جو ان کا یقین، علم، صبر، تقوی اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس سارے کے اندر ایک تزلزل، تذبذب اور اضطراب کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے توفیق دے کہ میں اصل دعوت منہج اس کو بیان کر سکوں اور تکفیر جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، اس کو واضح کر سکوں، اور میں اپنے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے جنہوں نے اپنی عمریں جہاد کے لیے وقف کی تھی مگر وہ اضطراب میں، تذبذب میں، تشکیک کا شکار ہو کر توڑ پھوڑ کے عمل میں ہے، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھا اور اس سے اجتناب کی، حذر کی، احتیاط کی اور بچنے کی توفیق۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ہتھیار دے کے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی کے طور پر آئے، اور یاد رکھیے ہم دعوت کا مفہوم ایسا بنا کے پیش کرتے رہے، اللہ کی قسم جہادی قوتوں سے پہلے ہم نے اس کو نہیں سمجھا وہ فرقوں کی، مسلکوں کی، باہم ایک دوسرے کے خلاف
تنازعات کی، تفرقات کی دعوت تھی، جس سے فائدہ کافروں کو ہوا، نقصان مسلمانوں کو۔ اور آج جو دعوت اس وقت کھڑی ہے، جس کے پیچھے، جس کے ساتھ جہاد کی قوت جڑی ہے، الحمدللہ اس دعوت میں محبت ہے، شمولیت ہے، اس دعوت میں وسیع الصرفی ہے، اس دعوت میں صبر و ثبات ہے، اس دعوت میں محبت ہے، اس دعوت میں دعوت ہے، جس سے یہ لاکھوں سر اللہ کے فضل و کرم سے یہ بے شمار مسلمان رات کے اس نصف اللیل میں یہاں جمع ہے۔ یہ کیفیت، یہ منظر کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ مسلمانوں کو سازشوں کا شکار کر کے اس منظر کو گدلا کرنے کی، دھندلانے کی کوشش کرتے۔ اس دھند میں سب سے بہتر نور، اللہ کی قسم، سلف الصالح لہذہ الامہ، اس امت کے وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تربیت ملی ہے، جن کی سیرت، جن کی تربیت، جن کے اخلاق، جن کے اعمال، جن کی دعوتیں، جن کا جہاد اللہ کے فضل و کرم سے قرون اولیٰ کے ان نقوش پر چلا پڑا ہے، سب سے بڑا نور، اس کے لیے مشعل راہ، منارہ نور وہ لوگ ہیں جن کو الحمدللہ سلف الصالح کے خوبصورت لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تکفیر کے اس فتنے میں سب سے زیادہ آسن علاج اللہ کی قسم سلف صالح نے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مفتیان کے فتوے ہیں، اور ان فتووں کے پیچھے نہ صحابہ کرام کا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا، نہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا کوئی منہج اس کے اندر نہیں ہوتا، سوائے شدت کے، جذبات کے، اور اشتعال کے، اور عجلت پسندی کے، اور فتویٰ میں خود انحصاری، جس سے قتل و قتال کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا۔ قتال کفار کی بجائے مسلمانوں کی بندوقوں کا، بارود کا رخ، اللہ اکبر، ما بین المسلمین، وہ چاہے عوام ہو یا حکام ہو، وہ چاہے سیاستدانوں کے ٹولے ہوں یا افواج ہوں، تکنیکی طور پر غور کیجیے آپ، یہ رخ کس انداز سے موڑا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، ائمہ محدثین کا طریقہ، دعوت، ایسی دعوت جس کے اندر اصول اللہ، عقیدہ، کتاب و سنت، تمسک بالدین، غلبہ اسلام، اور جس کا انتہا جہاد فی سبیل اللہ کا قیام۔ جہاد فی سبیل اللہ کے واحد معنی قتال کفار، لتكون كلمة الله هي العليا لإعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ جب فتن کا دور آیا ہے، جب اس انداز کی تحریکیں چلی ہیں مسلمانوں کے اندر، تکفیر کے فتنے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور کفر کے فتوے دے کر پھر قتل کا جواب، اور قتل کے لیے پھر ان گنت ہتھیار، تو تعویلات میں بجائے قتال کفار کے آج ہم اللہ اکبر قتال طاغوت کے حوالے سے، یا ایسے لوگ حکمرانوں کے حوالے سے، یا عام مسلمانوں کے خلاف خروج بالسیف کے حوالے سے آج جتنا بندوق، بارود اور قتل و قتال ہے وہ ما بین المسلمین چلا۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، وہ ادوار جو افغانستان میں مسلمان مجاہدین جنہوں نے خالص لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ روس کے خلاف جہاد کیا، اور اس کے بعد امریکہ کے اور نیٹو کے خلاف جہاد کیا، اور جس جہاد سے پوری دنیا کو مشعل ملی، رہنمائی ملی، مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اسلام کو قوت ملی، غلبہ کی تاریخیں چلی، پینٹاگون ہار رہا ہے، نیٹو ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ جہاد، اور اس کے مقابل یہ جو ہمارے آپس کے قتل و قتال کے اور دوسرے کی تکفیر کے واقعات ہیں، ان میں بعد المشرقین ہے۔
وہ طریقہ منہج راستہ الگ ہے، سلف صالحین کا طریقہ۔ اگر آج یہاں ہم سلف صالحین کے طریقے کو نہ پوچھتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی حوالہ ہوتا ہے۔ میں نے واللہ دیہی علاقوں میں بالکل ایسے بچے جن کو ابھی کوئی مبادیات قرآن و حدیث کی فقہ تک کی معلوم نہیں، میں ان کی زبان پہ لفظ طاغوت دیکھتا، وہ بولتے اور سنتے اور فتویٰ لگاتے، اور اتنی شدت کی بات ہوتی ہے کہ سمجھاؤ تو سمجھائے بات نہیں بنتی۔ خط سے طاغوت اور طاغوت کے ساتھی، یاد رکھو یہ جو تکفیر ہے یہ اصلاً مقصود نہیں ہے، اللہ کی قسم تکفیر اصلاً مقصود نہیں ہے۔ مقصود مسلمانوں کے مابین قتل و قتال کو پھیلانا ہے۔ اس کے لیے کافر کہو گے، کافر مانو گے، کافر بناؤ گے، کافر کا فتویٰ دو گے تو قتل کا مرحلہ آئے گا۔ اس قدر روانی کے ساتھ، اتنی تیز گردانی کے ساتھ نوجوان بچے طالب علم جن کو ابھی قرآن حدیث فقہ کی بنیادی کتاب بلوغ المرام قدوری تک کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میں ان کی زبان پہ دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ اس اللہ کے بندے کو طاغوت کے معنی اور طاغوت کا علاج علم ہے، اور وہ فوراً فتویٰ اور فتوے کے ساتھ حملہ، مسلمانوں کے درمیان قتل و قتال کا دروازہ۔ او بھائی، کسی سلف سے، کسی عالم دین سے، ائمہ محدثین سے پوچھ لو طاغوت کیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا طاغوت تو قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام کو حکم دیا، فرمایا تم دونوں جاؤ، طاغوت کے پاس جاؤ، فرعون ہے، وہ سرکش ہے، وہ طاغوت ہے، وہ کیا کہتا انا ربکم الاعلی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ آؤ ذرا قرآن سے طاغوت پوچھو۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، موسیٰ تم بھی جاؤ، ہارون کو ساتھ لے جاؤ علیہم السلام۔ کہاں جاؤ؟ اذهبا الى فرعون، جاؤ دونوں فرعون کے پاس۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، اگر میرے سوا تم نے دنیا میں کوئی اور معبود پکڑا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ موسیٰ خبردار، اگر مجھے چھوڑ کر تو نے آسمانوں کے خدا کو الہ پکڑا میں تجھے قید میں ڈال دوں۔ آؤ ابن القیم سے پوچھ لو طاغوت کون ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیچارے جو حکمران، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی لولا لنگڑا صدر، کوئی کانا کوجا وزیر اعظم، بیچارے کو الٹا سیدھا کلمہ آتا ہے نہیں آتا ہے، مانتا ہے، ختنہ ہے، عقیقہ ہے، نکاح ہے، جنازہ ہے، اس کے آگے کچھ پتہ نہیں، اللہ اللہ کبھی کر لیتا ہے، ہم اس کو کہتے طاغوت۔ ہوا ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ تو ابن قیم سے پوچھ لے، احمد بن حنبل سے پوچھ لے، ابن تیمیہ کے پاس چلا جا، تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پاس چلا جا، تو ابن باز کے پاس چلا جا، کسی عالم کو جا کے پوچھ شیخ مجھے طاغوت تو پڑھاؤ۔ تجاوز به العبد حده، عبد بندہ بنی آدم اپنی حد سے تجاوز کر کے رب بنے، معبود متبوع مطاع طاغوت، من دعا الى عبادت نفسه طاغوت، من عبد وهو راض طاغوت۔ اچھا چلو یہ طاغوت ہے، فرعون تو پیٹنٹ طاغوت ہے نا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ذرا قرآن کا اسلوب دعوت دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ ہے تو وہ طاغوت، پر تم دونوں نے جا کے اس کے ساتھ پھڈا نہیں ڈالنا، کڑوی بات نہیں کرنی۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔
تو دائی ہے، دائی اصول دعوت میں الرفق اللین الرفق، نرم بات، دعوت کی بات، اسلوب لائق، دل میں گھس جانے والا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مان لینے کے ساتھ، منوانے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرعون کے بارے میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، موسیٰ علیہ السلام جلالی بزرگ تھے، جلالی نبی، جوش والے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جاؤ جا کے فرعون کو جو رب بنا بیٹھا ہے، کہتا انا ربکم الاعلی، جا کے نرم بات کہو، شاید بندہ بن جائے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ ڈر جائے، باز آ جائے۔ دعوی ربوبیت سے، اپنے آپ کو معبود بنوانے کے جھوٹے مطالبے سے، لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ کی قسم، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں والرفق سبیل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امام ابن تیمیہ، امام دعوت، طاغوتوں کا سر توڑنے والا، طاغوتوں کے خلاف بہت بڑی علمی، عقلی، دعوتی اور جہادی تلوار کے ساتھ جنگ لڑنے والا، کیا کہتا اصول دعوت؟ کہتا رفق سبیل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نرمی پکڑ، نرمی دیکھ، پلس پوائنٹ، کوشش کر کسی طور تیری بات قبول ہو جائے، تو شدت کے ساتھ، غضب کے ساتھ، فتوے کے ساتھ خارج عن الملہ ہے، کافر ہے، درے نہ کر۔ دیکھ لو احمد کو، امام احمد ابن حنبل کو، اللہ کی قسم، وہ خلیفہ جو خلق قرآن کے مسئلے میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارتا ہے، جاؤ روایتیں اٹھا کے پڑھو، کہتے ہیں والامام احمد ترحم علیہ لکونہ جاہلا، کہتے نہیں، نہ میں بددعا دیتا ہوں، نہ خروج بالسیف کی کال دیتا ہوں، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں وہ ظلم کرتا ہے، میں سہتا ہوں، وہ غلط بات کرتا ہے، میں حق کی بات کرتا ہوں۔ جمع ہو کے آئے بغداد کے لوگ، اللہ کی قسم، جمع ہو کے آئے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس، امام اجازت دے، ہم تلواریں لے کے آئے، ٹکا بوٹی کر دے، بغداد کی گلیوں میں اس خلیفے کو، اس کی فوجوں کو پکڑ لے۔ اللہ کی قسم، احمد ترحم علی الخلیفۃ، ترحم علی الامیر لانہ جاہل، کہتے نہیں اس کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعوت میں تنفیر، تکفیر، کام اسلام کا کر رہے ہیں، کہتے ہیں نفاذ شریعت چاہتے ہیں ہم، یہ طاغوت ہیں، یہ کافر ہیں۔ وہ اللہ کے بندے دیکھ، کافر کہہ رہا ہے تو اس کو، وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ابو القاسم ہبت اللہ اللالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں، ابو القاسم ہبت اللہ اللالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں روایت لائے ہیں بے سند صحیح، اللہ کی قسم، عن سلمان الیشکری قال قلت لجابر بن عبد اللہ افی القبلۃ تواغیت قال لا۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، ابو القاسم ہبت اللہ اللالکائی اپنی کتاب اعتقاد و اصول اہل السنہ، اعلیٰ ترین چوٹی کا امام، چوٹی کی کتاب، روایت لائے سلمان یشکری سے، کہتے ہیں قلت لجابر بن عبد اللہ افی القبلۃ تواغیت، کیا اہل قبلہ کو طاغوت کہہ سکتے ہو؟ قال لا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، جو قبلے کو منہ کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آمنتو اسلمتو اشہد کہتا ہے، افی القبلۃ تواغیت،
کیا قبلے میں طاغوت ہے؟ قال لا. قال قلت، سلمان یشکری کہتے ہیں میں نے جابر کو چھوڑا نہیں، میں نے پھر پوچھا اکنتم تعدون الذنب شرکا، کیونکہ خوارج میں یہ تھا نا کہ گناہ کے ساتھ کفر آ جاتا ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ کو پوچھا کیا تم گناہ کو شرک سمجھتے ہو؟ قال لا الا عبادت الاوثان، ہاں اگر کوئی بت کو پوجے تو شرک کہتے ہیں، اگر اس کا بشری گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، کوئی اور غلطیاں ہیں اس کی، ہم اس کو مشرک نہیں گنتے. اللہ اکبر. ہم آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شہروں میں اللہ کی قسم اہل قبلہ کو ہم طاغوت کہتے ہیں، اور طاغوت کے بعد ان کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ جو طاغوت ہے وہ کافر ہے، جو کافر ہے وہ واجب القتل ہے. ایک ہم نے تحکیم بما انزل اللہ، بھائی جو آدمی ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک، اللہ نے اس کو کافرون، فاسقون، ظالمون کہا، پر اللہ نے تجھے یہ بھی کہا کہ اس کو قتل کر، خود بنا علماء کے فتوے کے اور علماء سلف کے. یہ اس وقت کی جو لہر ہے، اس سارے کے پیچھے اصل ذہن کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو قوت جہاد کے میدان میں کافروں کے محاذ پر جمع ہے، مجتمع ہے، اور اسلام جو پیچھے شہروں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح جس عدد میں یہاں میرے سامنے یہ نوجوان الحمدللہ آدمی آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بالکل اسی طرح اتنے ہی تعداد میں، بلکہ شاید میری بہنیں کہتی ہیں خواتین کی تعداد کم نہیں، ممکن ہے زیادہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دعوت کا رسوخ، دعوت کا دلوں کے اندر اترنا، دعوت کا اپیل کرنا، مسلمان مردوں کا، عورتوں کا دعوت کو قبول کر کے اسلام کو گلے لگانا، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری، اسلام کی قوت، افغانستان کی مدد، طالبان کی مدد، امیر المومنین ملا عمر حفظہ اللہ کی مدد. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی لہر ہے جس سے پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، متوقع ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، سلف هذه الامہ، اس امت کے سلف صالح، اللہ کی قسم امام اوزاعی کہتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر باندھ کے رکھ. وقف حیث وقف القوم، جہاں سلف رک گئے تو بھی رک جا، فتوے میں جلدی نہ کر، اپنے اوپر بوجھ گردنوں کا نہ لے. اس پہ نفس کا سننا، امام اوزاعی فرماتے ہیں اپنے نفس کو لگام دے کر سنت پر باندھ. وقف حیث وقف القوم، جہاں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین جہاں رک گئے، جہاں انہوں نے فتوے کا قلم نہیں چلایا، تو اس سے آگے نہ بڑھ. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا وہ تو کہہ دے. اب ہم آپ کے سامنے یہ اقوال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ، سلمان یشکری کا یہ سوال طاغوت کے بارے میں. پہلی بات طاغوت ہوتی ہے. یہ جتنی ہمارے ہاں تاریخیں، کوئی کہتے ہیں جی ہم خلافت قائم کریں گے، کوئی کہتے ہیں ہم نفاذ شریعت کے لیے آئیں گے. وہ اللہ کے بندو یاد رکھو، خلافت کا قیام، نفاذ شریعت کا قیام، طاغوت کا توڑنا، یہ سارا کافروں کے جہاد کے ساتھ ہوگا کہ تم کافروں کو، صلیبیوں کو، روسیوں کو، امریکیوں کو، نیٹو کے چوڑوں کو، ان کی فوجوں کو توڑو گے، لڑو گے، ٹکراؤ گے، اس سے اسلام آئے گا. یا تم اپنے اسلامی ملکوں میں باہم ایک دوسرے سے دست و گریبان، قتل و قتال اور فساد کرو گے، اس سے اسلام آ جائے گا.
دیکھو ایک سادہ طریقہ، اللہ کی قسم، افغانستان میں جہادی جماعتیں الحمدللہ پوری دنیا دیکھتی ہے، نیٹو روتا ہے، پینٹاگون پیٹتا ہے، امریکہ چلاتا ہے کہ امریکہ تھک گیا ہے، امریکہ ہار گیا ہے، امریکہ کسی ٹیلے کو، کسی چٹان کو قبضے میں لے کر فتح کا جھنڈا نہیں گاڑ سکتا ہے۔ اس سارے عمل کو جتنا تیز کرو گے، مدد دو گے، رسد دو گے، سند دو گے، حکومت دو گے، جھنڈا جائے گا، بندہ جائے گا، قندھار میں، کابل میں، جلال آباد میں، کنر نوگر میں۔ اللہ کی قسم امریکہ دوڑے گا، نیٹو ہارے گا، نیٹو بھاگے گا، سلیپی کٹیں گے۔ جب ان کی قوت ٹوٹے گی تو افغانستان میں شریعت روس کو نکال کے آئی تھی، امریکہ کو نکال کے پوری شریعت آئے گی، وہاں آئے گی تو اسلام آباد میں بھی آئے گی۔ تم اس کی بجائے جلدی جلدی یہاں کھول لو میدان، اس کو ٹکا دیا، اس کو ٹکا دیا۔ اور پھر یاد رکھیے ہمارے ہاں جو تکفیر پائی جاتی ہے اس وقت، وہ نہ خوارج کی تکفیر ہے نہ معتزلہ کی تکفیر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر کلام کیا، وہ فرماتے ہیں معتزلہ نے اصول میں گڑبڑ کی، انہوں نے اپنے اصول میں جو ان کے 5 اصول ہیں عقیدہ کے، ان میں قتال الائمہ کو ڈال لیا قتال کفار کی جگہ۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے، میں دیکھتا ہوں بطور ایک طالب علم کے، اللہ کی قسم میں تو طالب علم ہوں، امیر صاحب کے حکم پر آ کے آپ کے پاس جو کچھ پڑھا پڑھایا کہنے بیٹھ گیا۔ جو صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو صحیح نہیں ہے وہ میرے اور شیطان کے اثر سے ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میری لوکل تحریک تکفیر، مروج تکفیر، نہ خوارج کی ہے نہ معتزلہ کی ہے، وہ قتال ائمہ اور تکفیر ائمہ کرتے ہیں، یہ تکفیر عامہ بھی کرتے ہیں۔ حکمران بھی کافر ہے مارو، عوام بھی کافر ہے، شہروں میں بھی مار دو۔ کون کافر ہے پتہ ہی نہیں، کون کون کافر۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ مقصود صرف مسلمانوں کے اندر مارنے کی تحریک ہے، تاکہ کافروں کے اندر، جو کافروں کے مقابلے میں جہاد کی اور دعوت کی اور تیاری کی اور ذہن سازی کی اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی اور غلبہ اسلام کے عظیم ترین مقصد کو قائم کرنے کی جو اصل تاریخ ہے وہ ٹوٹ جائے یا وہ دب جائے۔ یہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوکل تکفیری تحریک ہے، جس کے نہ معتزلہ کے اصولوں پر منطبق ہے نہ خوارج کے اصولوں پر منطبق، اور جس کا مصدر مسلمانوں کے اندر ہے ہی نہیں، اور جس کے مقصد میں اصل جاری جہادی تحریکوں کو نقصان پہنچانا۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کیا بتلاؤں، جب بھی کسی پاکستان کے اندر کسی حملے کا کھرا دینی حلقوں میں آتا ہے تو کس قدر خفت اور شرمندگی سارے مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یقتل بعضہ بعضا، یہ اہل سنت کا کبھی اصول نہیں رہا کہ مسلمان کو قتل کرے۔ آج ہمارا یہ عمل بنے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے نقصان دعوت کو، اس کی عمارت کو، اس کی عمارت کو، اس کے جاری عمل کو، اس کے نتائج کو کس قدر خوفناک نقصان۔ اور سارا فائدہ اس کا سارے کا سارا فائدہ اللہ کی قسم کافروں کے کیمپوں کو، ان کی فوجوں کو، ان کے حملات کو ہے، اور وہ بیٹھ کے ہنستے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں میں ان کی چلائے ہوئے چھوڑے ہوئے فتنے کتنے سرگرم۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اصول الاسلام تدور علی ثلاثه احادیث
بڑی سادہ بات میں عرض کرتا ہوں، میں اس بات سے بہت گریزا ہوں، جو نوٹس اپنے لیے وہ بھی نکال کے نہیں پڑھتا، میں چاہتا ہوں کہ آسان اور سلیس بات ہو جو میں اپنے بھائیوں کو سمجھا سکوں۔ اللہ کی قسم، احمد بن حنبل کہتے ہیں اصول الاسلام تدور علی ثلاثت احادیث، اسلام کے کل اصول 3 حدیثوں کے گرد گھومتے ہیں۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات مشبہات، هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات۔ تیسری حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، امام الدعوہ، فتنوں میں الجھا ہوا، فتنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا، خلق قرآن کے مسئلے سے مبتلا، ایسا خلیفہ جس کو دین کی فہم نہیں اور وہ بالکل غیر اسلامی امور پر اڑا ہوا، اس کے مقابل امام احمد چٹان کی طرح کھڑا ہوا۔ کیا فرماتے ہیں؟ تکفیر نہیں، لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، کسی گناہ پر مسلمان کی تکفیر نہ کر اور اس کے کسی عمل پر اس کو ملت سے خارج نہ کر۔ کسی کو کافر قرار دے دینا اور پھر اس کے قتل کا فتویٰ صادر کر دینا، اللہ کی قسم یہ مشتبہات میں ہے، بین حلال اور بین حرام میں نہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، کفر عقیدے سے متعلق ہے، عمل سے نہیں ہے۔ 99% کفر عقیدے سے متعلق ہے، عمل جس میں گناہ ہو سکتے ہیں، کبائر ہو صغائر ہو، من ذنب اذنبہ صغیرا کان او کبیرا، تو اس کے گناہ پر اس کو کافر کہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتا؟ اللہ کہتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ تو تکفیر کے میدان میں فتویٰ کفر دے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، کیوں کہ جی وہ طاغوت کا ساتھی ہے، اس کے تو گناہوں کے پہاڑ ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو کافر کہتا ہے گناہوں کے پہاڑ پر میں اس کا ایک ذرہ سنبھال کے بیٹھا ہوں، اس کا کیا کرے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت الدعوہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دعوت کی جماعت میں صاف دیکھتا ہوں، اور وللہ الحمد ایک میں نہیں پوری دنیا محسوس کر رہی ہے اس بات کو کہ جس طرح پاکستان میں یہ قافلہ چلا ہے اور یہ عمل جاری ہوا ہے، الحمدللہ محبت کے ساتھ، شمولیت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ایک ماں کی طرح ماں، اللہ کی قسم جماعت الدعوت بے مثابۃ الام لابنائہا، جس طرح ماں اپنے سارے بیٹوں کو جن میں حابل نابل صالح طالح سب ہوتے ہیں، ماں جو اچھا ہے اس کو بھی گلے لگاتی ہے اور جو نکما ہے ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے، پر روٹی اس کو بھی دیتی ہے۔ قسم باللہ داعی کا دعوت کا معمول منشور یہ ہے، قریب کرنا، قبول کرنا، ساتھ ملانا، بلانا، آ جاؤ، دعوت بلانا ہے، آؤ آؤ، ہلمو انیبو الی ربکم۔ اور تکفیر در در، رب چل، تو بھی کافر ہے، تو بھی نہ غیر مقبول ہے، تو بھی برداشت نہیں ہے۔ اور چونکہ اصل قصد قتل ہے، اس کے لیے راستہ فتویٰ کفر ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی قسم اصل فرض دعوت ہے اور اس کے لیے طریقہ نرمی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا
ان الدعوۃ الی اللہ واجبۃ علی کل مسلم، مگر کیسے واجب ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں علی طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ دعوت کا اللہ کے رسول نے دیا اس طریقے کو اختیار کرنا دعوت میں واجب ہے۔ اور اس بات کو آگے چل کے امام ابن تیمیہ نے کمال بات کہی، کہتے ہیں لیکن امرک بالمعروف بالمعروف ونہیک عن المنکر غیر منکر۔ میں اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے اور اپنے مسئول ساتھیوں کے لیے اور سب کے لیے میں یہ بات ہدیہ کے طور پہ یہ جملہ دیتا ہوں شیخ الاسلام کا، اپنی کتاب الاستقامہ میں اللہ کی قسم کمال بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں لیکن امرک بالمعروف بالمعروف، تیرا امر بالمعروف کا کام، دعوت کا کام، جہاد کا کام بالمعروف ہے، شریعت کے اندر ہو، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ غَيْرَ مُنْكَرٍ، اور تیرا کفر سے روکنا کفر نہ ہو۔ الاستقامہ شیخ کی کتاب ہے، عبداللہ عبد المحسن ترکی نے ایڈٹ کروایا اس کو۔ لیکن امرک بالمعروف بالمعروف، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک اصل امر بالمعروف ہے، ساری دعوت اس کے اندر ہے، دعوت کا پورا چیپٹر وہ امر بالمعروف میں لاتے ہیں اور جہاد کا پورا چیپٹر وہ نہی عن المنکر میں لاتے ہیں۔ اور صاحب کہتے ہیں واجب ہے، یجب علی المسلمین ان یکونوا یدا واحدۃ مقابل الکفار، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک ہاتھ ایک جسم و جان بن کر کافروں کے مقابلے پر کھڑے ہو۔ میں تجھے کافر تو مجھے کافر، میں تجھے رد تو مجھے رد، میں تجھے دھکا تو مجھے غیر قبول، ایک ہاتھ کیسے بنے گا؟ جماعت کی وحدت و محبت کیسے آئے گی؟ مسلمانوں کے دل باہم کیسے جڑیں گے؟ اللہ کی قسم دعوت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت سمجھائی کہ نہیں، جو عقیدے کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، صلوات الخمس کو مانتا ہے، صیام رمضان کو مانتا ہے، حج و زکات کو مانتا ہے، تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تیرے اس کے درمیان کوئی نفرت تنفر نہیں، نہ تو اس کی مسجد کو رد کر، نہ دعوت کو رد کر، نہ اس کی جماعت کو رد کر، نہ اسے اپنے سے کمتر سمجھ، نہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھ۔ آج سارا افغانستان اللہ کی قسم جو پاکستان میں سچا جہادی ہے، سچا دعوت کا کارکن ہے، وہ سارے افغانستان کو جو جہاد میں ہے، جو میدان میں ہے، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے جماعت ہیں، جو ملا عمر کو حفظہ اللہ کو اپنا امیر مانتے ہیں، روسیوں کو، امریکیوں کو، نیٹو کے چوڑوں کو، عیسائیوں کو دشمن مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ان سب کو فاخوانکم فی الدین، اپنے بھائی مانتے ہیں۔ میں طالب علم دعوت کا یہ مسلک اور فرقے کی نہیں، یہ مذہب کی بات، یہ تیرے اور میرے تعدی عبادات کے طریقے کی نہیں، اللہ کی قسم یہ عقیدے کی بات۔ سینے دعوت کھولتی ہے، ظرف دعوت وسیع کرتی ہے، محبتیں دعوت پیدا کرتی ہے، میدانوں کو دعوت بھرتی ہے، تکفیر نہیں۔ میں اکیلا کھڑا ہوں سب کو رد کر کے اللہ کو کہوں یا اللہ وہ سارے تو کافر ہی ہو گئے، میں کھڑا ہے، اللہ مجھے کہے گا تم چنگا ہے پھر؟
ہماری قوت دعوت ہے، دعوت اللہ علی طریق السلف الصالح لهذه الامہ علی العقیدۃ والجہاد۔ تو ذرا اس اینگل سے سوچ کے دیکھ، تیرا دل کھل جائے گا، تجھے بھائی بھائی لگے گا۔ اللہ کی قسم تیرا دل کرے گا میرے دسترخوان پہ میرے بھائی جان شریک ہوں، میں اپنے گھر سے، اپنے پیسوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے مال سے قندھار کو، جلال آباد کو، سری نگر کو، جموں پونچھ کو میں بھیجوں مدد، میں پالوں، میرے بیٹے وہاں جائیں، میری مدد وہاں جائے، میرا خون وہاں جائے، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اور جب آ گیا مسئلہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعاذنا اللہ من ذالک تکفیر کا، تو پھر ہم دیکھ لیں آپ، ہم پاکستان میں الجھے ہوئے ہیں اس فتنے میں، تو سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو، طبقات کو، اداروں کو، افراد کو، سب کو، کوئی کسی کو طاغوت کہیں، کسی کو خارج عن الملہ کہیں، کسی کے بارے میں قتل کی بات ہو جائے، کسی پر حملہ ہو جائے، اللہ کی قسم اس سے نقصان اسلام کا، مسلمانوں کا، دعوت کا، اور فائدہ کافروں کا۔ کیا اس میں فقاہت رہے گی؟ کیا اس میں اجر و ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ان 10 سالوں میں، 15 سالوں میں پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوت علی النہج الصحیح، علی المنہج القویم، علی منہج السلف الصالح دعوت چلی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج اور اثرات اور افراد کی کثرت اور قافلوں کی روانی اور جھنڈوں کا اڑنا، اور الحمدللہ جگہ جگہ آپ کی مسجدیں تنگ پڑ گئیں، مرکز چھوٹے رہ گئے۔ اللہ کی قسم وہ دن بھی یاد کرو جب مسجدوں میں 10 بوڑھے کھانستے تھے اور کہتے تھے مولوی صاحب منڈے نہیں آتے، اور یہ دن بھی یاد کرو جب منڈے آ کے کہتے ہیں امیر صاحب دعا کرو ہمارے باپ نہیں آ رہے، وہ سود نہیں چھوڑ رہے، قرضے بینک کے نہیں چھوڑ رہے، ہم گھر سے روٹی نہیں کھا رہے، ہم جہاد چاہتے ہیں، ہم شہادت چاہتے ہیں۔ تبدیلی آئی ہے، ذہن بدلے ہیں، معاشرے بدلے ہیں، عورتیں بدلی ہیں، آدمی بدلے ہیں۔ اللہ کی قسم اسی کے اثرات سے حکومتوں پر اور تنفیذی قوتوں پر اور یہ حاکم اداروں پر بھی اسی کے اثرات مثبت مرتب ہوئے۔ یہ بہت عظیم جملہ ہے، لیکن امروں کا بالمعروف بالمعروف، تیرا دعوت کا کام، تیرا اسلام کے بارے میں کوئی عمل اسلام کے دائرے کے اندر ہو، لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل۔ سلف کا طریقہ کیا ہے؟ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ اپنے ہاتھ کو بھی روک، زبان کو بھی روک، نہ بندوق کا گھوڑا برسا، نہ بارود کی پن کھینچ، نہ زبان سے فتویٰ لگا۔ ہاں اگر تم دیکھتے ہو کہ خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں اخلاق میں، عادات میں، افعال میں، تو اس کو اصلاح سے، تربیت سے، قربت سے، برداشت سے، جو نبی کریم کا، صحابہ کرام کا، ائمہ محدثین کا طریقہ ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر اصلاح کے ایک بڑے مشقت والے صعب ترین عمل کو برداشت اور صبر اور عزیمت کے ساتھ جاری کرو، اور دیکھو اس کے نتائج۔ آج ان کو جماعت الدعوت ہے سب سے زیادہ تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب کو لے کے چلتے، ان کے بلانے پر سب آ جاتے ہیں۔ بھائی یہ سب کو برداشت کرتے ہیں، یہ کسی کو دھکا نہیں دیتے، یہ کسی کو فتوے کی حملہ نہیں کرتے، یہ کسی کے خلاف کوئی اور حکم صادر نہیں کرتے، یہ دیکھتے ہیں کہ اسباتات کیا ہے، مثبت چیزیں کیا ہیں۔ یا تقیدو فی اللہ ہے، فی التوحید ہے، فی الصلاۃ ہے، والزکوٰۃ ہے، وہ مانتا تو ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، وہ جانتا تو ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، آخرت پر ایمان ہے، تو یہ مسلمان ہے، تسلیم کر، اس کے عقیدے کو قبول کر، خرابیوں کو دور کر، یہ تیری قوت بنے گا، تیرا بازو بنے گا، تیری مدد بنے گا، تیرے لیے خون بہائے گا، تیرے لیے جان لڑائے گا۔
ہمارے مخالفین اور دشمن جو اعداء الاسلام، اعداء پاکستان، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو افغانستان کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی ترقی کو، عروج کو، فتوحات کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ مسلمانوں کے اندر اس قسم کے فتنے اور فساد اور اختلافات اور تنازعات کو ہوا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی سادگی اور بھول پن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پڑھے لکھے سمجھدار ٹرینڈ جہادی نوجوانوں کو برگلاتے ہیں، ان کو ان کے ہدف سے، ان کے مشن سے، ان کے زندگی کے مقصد جس پر وہ وقف ہوئے تھے، ان کو پھیلا کے ڈی ٹریک کرتے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان ہو۔ اور پھر یاد رکھو، ایک بہت بڑا چیپٹر، خامخواہ کا چیپٹر، ولاۃ الامور اور مسلمانوں کے اندر ان کے حکمران، مسلمانوں کے اندر ان کے حکمران، اللہ واسطے کا بیر پیدا کر کے حکمرانوں کے عیوب یا گناہ یا فسق و فجور پر کفر کے فتوے لگا کر ان کو بالکل خارج، واجب القتل اور رد۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ نہ ابن تیمیہ کا، نہ احمد بن حنبل کا، نہ ابن القیم کا، نہ محمد بن عبد الوہاب کا، یہ کسی بھی سلف صالح لہذ الامہ کا طریقہ نہیں۔ واللہ ابن تیمیہ کے کتنے فرامین ہیں، میں اس لیے کھول کے کتاب یا نوٹس نہیں پڑھتا کہ ویسے ہی 10:30 بجے کے بعد کھڑا ہوا، میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ظہر سے لے کر اب تک ماشاءاللہ بڑے گرما گرم کتابات ہیں۔ اللہ کی قسم ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں حکام، عمراء، ملوک، میں ان سے اعتزال، علیحدگی اور بوجھ نہیں رکھتا، بلکہ ابن تیمیہ اس کو لازم گردانتے ہیں۔ وہ داعی، وہ عالم جو اس درجے کے ہیں کہ خواہشات پر قابو ہے، اپنے ہدایہ قبول نہیں کرتے، موقف سے ہٹ نہیں جاتے، حاکموں سے دب نہیں جاتے، فرماتے ہیں ان سارے علماء پر واجب ہے کہ وہ حکمرانوں کو جا کر نصیحت کریں، دعوت کریں، وعظ کریں، ملنے کی بات کریں۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک کتاب لے کے آیا، ضیاء الحق ہمارے ہاں ایک فوجی حکمران، بڑے لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، واللہ عالم، میں اس کی کوئی تائید، تصدیق، حمایت نہیں کرتا، لیکن میں یہ کتاب ہے بین الولاۃ والدعاۃ، میں نے دیکھا کہ اس میں شیخ عبدالعزیز ابن باز کے 2 خط پاکستان کے صدر ضیاء الحق کے نام۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ ہمارے امیر محترم اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور وہ امیر صاحب سے خصوصی شفقت فرماتے، اور جب ان کو پتا چلا ان کو کہ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تو ان کو قریب کر کے خلوت میں کھانا کھلاتے، مجلس جماتے، اور پاکستان کے سائنسی ترقی اور اسلحہ سازی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ عبدالعزیز ابن باز، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، ضیاء الحق حفظہ رحمہ اللہ اسی دور کا ایک آدمی تھا، فوج میں جرنیل تھا، کوئی اس کو سرمے والی سرکار کہتے ہیں، کوئی برا کہتے ہیں، کوئی کچھ اچھا کہتے ہیں، واللہ عالم۔ مجھے اس سے غرض نہیں، کیونکہ میں جانتا نہیں، ساتھ رہا نہیں، لیکن مجھے جس بات سے غرض ہے کہ عبدالعزیز ابن باز جو مدینہ منورہ یونیورسٹی کا رئیس، مؤسس، اس کو خط لکھتے ہیں، اور 5 بادشاہوں کو خط لکھے، اردن کے بادشاہ کو بھی خط لکھا۔ اور جب ضیاء الحق نے پاکستان میں شریعت کے نفاذ کی بات کی تو عبدالعزیز ابن باز نے ان کو خط لکھا۔ اللہ کی قسم میں حیران رہ گیا کہ ہمارے ہاں بالکل فخامت الرئیس حکومت پاکستان الاسلامیہ محمد ضیاء الحق نصر اللہ بہ دینہ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
لقد سمعنا ما تناقلت الاذاعات والصحف من اعلان فخامتكم تحکیم الشریعت الاسلامیہ فی پاکستان. کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے جب ہم نے سنا کہ جناب نے پاکستان میں شریعت کی تنفیذ کی بات کی ہے. اللہ اکبر. انا وجمیع المسلمین نشارک الشعب الپاکستانی بالفرحۃ العظیمۃ والسرور البالغ. کہتے ہیں اس خبر سے ہم پاکستانی عوام اور حکومت کی خوشی میں شریک ہیں. اور آخر میں دعا دیتے ہیں فسیروا علی برکت اللہ واللہ ناصرکم ومؤیدکم ما دمتم تنصرون دینہ. میں عبارتیں پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، آپ کا وقت دینا مقصود نہیں، لیکن میں ایک عظیم داعی کا ذہن اور ہمارا آج کا مروج ذہن، ہم حکمرانوں کے بارے میں بالکل ایک ایسا ذہن رکھتے ہیں اور ان کی تکفیر کے اور طاغوت کے بہت ہمارے عام لوگ حکم دے دیتے ہیں صادر کر. اللہ کی قسم یہ مزاج دعوت، اسلوب دعوت، منہج سلف للدعوت کے خلاف ہے. اس کتاب کو دکھانا اور ایک سطر دو جو میں نے پیش کی، اس میں دو ان کے خط کو پاکستان کے حکمران کے نام. اللہ کی قسم دعوت ذہن کھولتی ہے، دعوت دل کی گرہ کھولتی ہے. جو دعوت سلف صالح لحاظ امہ کے طریقے پر ہے وہ انسان کو تنفر سے، نفرت سے، تباعد سے، بغض سے، شدت سے اور فتوے میں اپنے علم پر انحصار سے روکتی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا امام اوزاعی نے، انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے اس پر نفسک علی السنت وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا واسلک سبل سلفک الصالح فإنہ یسعکم ما وسعہم. اپنے اوپر فتوے کا بوجھ نہ لو، اپنی ذات یا علم پر انحصار فتویٰ نہ کرو. مسلمان کو اسلام سے، ملت سے خارج کرنے کا فتویٰ نہ دو، بلکہ ان کی خرابیوں پر، غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، بے دینیوں پر، بدعمالیوں پر خود صبر کر کے اپنے آپ کو ناصح اور داعی کے مرتبے پر رکھ کے مل کر نہ ہدیہ قبول کرو، نہ رشوت قبول کرو، نہ دب کے بیٹھو، نہ شدت اختیار کرو کہ خروج بالسیف کی کال دو. اگر وہ سختی کرے، ظلم کرے تو برداشت کرو، جیسے احمد بن حنبل نے پیٹھ پر کوڑے کھائے. ائمہ فقہا نے، محدثین نے اپنے آپ کو باقاعدہ صبر کے ساتھ باندھ لیا اور حکام کے، ولاة کے ظلم کے مقابل باقاعدہ خروج کی، بغاوت کی کال نہیں دی. یہی ابن تیمیہ کا، یہی محدثین ائمہ کا طریقہ. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ حسبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مکی صاحب کے خطاب کے ساتھ